آیت 91 کی تفسیر دیکھیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. ان سے پوچھئے کہ پھر وہ کتاب کس نے اتاری جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپاتے، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرہم، پھر ان کو اپنی کچھ بحثیوں میں کھیلتے رہنے کے لیے چھوڑ دیجیے. کھیلتے رہے وہ اپنی کچھ بحثیوں میں. پیچھے ہم یہ پڑھ کر آئے کہ ایک قول تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور یہاں پھر پڑھا. یہ قول کس کا تھا؟ یہود کا قول تھا. یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے تو کوئی چیز نہیں کسی انسان پر نازل کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اصل میں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے آنے کے بعد، ان کی شریعت کے بعد، نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نئی شریعت کی ضرورت. آ جو گئی بس، اس کے بعد اللہ نے کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی. لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ عربوں سے یہ بات کہتے کہ بھئی اب قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، تو ان کا خیال تھا کہ شاید عربوں کی جو قومی غیرت ہے نا وہ بھڑک اٹھے گی کہ اچھا کوئی کتاب نازل نہیں کی. یعنی کہ وہ قومیت کو وہ یعنی کہ اس کو نہیں وہ ہاتھ ہی لگانا چاہتے تھے، قومی چیز کو نہیں للکارنا چاہ رہے تھے. اس لیے انہوں نے یہ کہنے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اور مقصد کیا تھا اس بات کو کرنے کا؟ تاکہ ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور لوگ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، لوگوں کے ذہن کے اندر بدگمانیاں بھی پیدا ہو جائیں. تو قرآن میں ان کے قول پہ تبصرہ کیا سب سے پہلے. اب یہاں قرآن کیا کر رہا ہے؟ تبصرہ کر رہا ہے اس بات پر، ان کے اس قول پر کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. اصل میں تبصرہ کیا ہے؟ اللہ کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں مخاطبین کے اندر، سننے والوں کے اندر؟ وہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی مخلوقات سے نعوذ باللہ اتنے غافل ہیں، لاتعلق ہیں کہ انہیں پیدا کیا، ان کے اندر ہدایت کا ایک جذبہ، ایک تڑپ رکھی، اور تڑپ رکھنے کے بعد ان کو ایسی چھوڑ دی، ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا. کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسے لاتعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ یہ لوگ، ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، کہ سینکڑوں سال، صدیوں تک دین اور شریعت کا علم ان کے پاس رہا. یہ ٹھیکیدار رہے اس کے، ان کے اندر انبیاء آتے رہے، تعلیمات آتی ہیں، کتابیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی ہستی کے بارے میں غلط اندازے نہیں کیے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق. خدا کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے. وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر ہی نہیں پہچانی. بات سمجھ میں آئی؟ کب نہیں پہچانی؟ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل
نہیں کی. جب وہ یہ لفظ کہہ رہے تھے کیا سمجھ کر کہہ رہے تھے اللہ کی پہچان کی. کل من انزل کتاب الذی جاء به موسیٰ. اس سے پوچھئے. تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ اگر اللہ نے واقعی کوئی کتاب نہیں اتاری کا خیال ہے تو پھر بتاؤ موسیٰ کے پاس کتاب کدھر سے آئی تھی؟ تو رات کو کون لے کر آیا تھا؟ تو رات کو ان کی کتاب ہے نا, ان کے اوپر آنے والی کتاب, اس کو تو مانتے ہیں. وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ جاء به موسیٰ, موسیٰ لے کر آئے تھے. وہ کتاب کیا تھی؟ اس کتاب کا انٹروڈکشن کیا کروایا اللہ نے؟ نورم وہدی للناس. وہ کتاب نور تھی, روشنی تھی اور ہدایت تھی. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اللہ نے اس کتاب کو یہ چیزیں بنا کر نازل کیا تھا. اور تم کیا کرتے ہو؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیر. تمہاری حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہود کی ناقدری کیا جو ایک ظاہری پہلو ہے اس کو بھی واضح کیا اور باطنی پہلو بھی واضح کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ظاہری پہلو کیا ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ سامنے لے کر آتے ہیں اور کچھ چیزوں کو یہ چھپا دیتے ہیں. یہ ان کی ناقدری ہے کتاب کے حوالے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی کتاب آئے, ایسی چیز آئے یہود کے اوپر اور مخاطبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ لوگ تاریکیوں سے نکل کر آئیں اور گمراہی سے نجات حاصل کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نازل کی. ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ یہود نے تورات کو کتاب کی شکل میں نہیں رکھا ہوا تھا جس طرح قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ ہے. ایسے نہیں تھا تورات, ایسے نہیں تھی ان کے پاس, بلکہ تورات ٹکڑوں میں تھی, پارٹس میں تھی, جز تھے اس کے الگ الگ کیے ہوئے. اس طرح وہ کیا کرتے تھے کہ چیزیں جب بکھری ہوئی ہو نا تو آپ کچھ سامنے کرتے ہیں, کچھ کو چھپا دیتے ہیں. اپنی مرضی کی سامنے کی, باقیوں کو چھپا دیا. یہی بات انہوں نے یہاں پر کہی کہ تورات کی جو پیشن گوئیاں تھی, تورات کی جو تعلیمات تھی, اللہ کی جو ہدایات تھی, جس چیز کو وہ اپنی خواہشات اور مفادات کے خلاف پاتے تھے عوام سے چھپا لیتے تھے. چھپانا آسان, کتاب جو نہیں تھی. اور ظاہری بات ہے کہ جسے چاہتے تھے دیتے تھے پڑھنے کے, جسے نہیں چاہتے تھے اسے نہیں دیتے تھے. ایک مخصوص گروپ تھا جس نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا. قبضہ گروپ کہتے ہیں, قبضہ مافیا کہتے ہیں, اور وہ ان کے مذہبی رہنما, مذہبی ٹھیکیدار جو تھے انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا. ان کا جرم کیا ہے؟ بہت شدید ہے. انہوں نے کتاب کا جس کو موسیٰ لے کر آئے, اللہ نے نازل کی, نور اور ہدایت بنا کر لوگوں کے لیے, تجعلونہا قراطیس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تبدونہا وتخفون کثیر, کچھ کو ظاہر کیا اور باقیوں کو چھپا دیا. یہ انہوں نے سنگین جرم کیا اپنی کتاب نور اور ہدا کے ساتھ. یہ اخفاء کا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حصہ چھپایا جاتا ہے تو تخفون کثیر, چھپانے والا پورشن زیادہ تھا ظاہر کرنے والے پورشن کی نسبت. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ, اس نور اور ہدایت کے ذریعے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے. ایسی ایسی تعلیم کے حوالے سے ان کے اندر زبردست چیزیں تھیں. تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو کوئی علم نہیں تھا. تو جب آپ دیکھیں کہ علم نہیں تھا باپ دادا کو تو ان کی رسالت دیکھیں, ان کی ودا دلیری دیکھیں, کس طرح یہ چھپا رہے ہیں, کس طرح کتمان حق, اس کو بہت خاص ٹرم ہے قرآن کی, کتمان حق چھپا رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی وہ بڑے ریلیکس ہیں
کہ ہم نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا، اور اٹھ کر اللہ معاف کرے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھیے، قل اللہ، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو کتاب ہے نا تورات، وہ بھی اللہ نے ہی نازل کی، جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اسی اللہ نے کتاب تورات بھی نازل کی۔ سب نظر ہوں کی قوتیم یلعبون، پھر انہیں ان کی کشبحثیوں میں چھوڑ دیجیے۔ یعنی اگر یہ بھول گئے ہیں، آپ نے ان کو بتا دیا، آپ نے ان کے سامنے لا کر کتاب رکھ دی، آپ نے ان کو آئینہ دکھا دیا، اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مان رہے تو جس کھیل میں یہ لگے ہوئے ہیں ان کو اسی کھیل میں لگے رہیں، لگے رہے اپنے کھیل۔ کون سے کھیل میں لگے ہوئے تھے؟ کتاب کو چھپا رہے تھے نا، احکامات کو چھپا رہے تھے، کھیل بنا دیا تھا انہوں نے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے قوانین کو کھیل بنا لیا تھا، منمانیاں کر رہے تھے، اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی یہ باز نہ آئے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جو یہ چاہتے ہیں پھر جس طرح سے چاہتے ہیں اللہ ان کا معاملہ طے کر دے گا۔ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یہ آیت کا ٹکڑا ویسے تو ریفرنس کا کانٹیکسٹ میں نے آپ کو پوری بات بتا دی، ایک اس لیے آیا یہود کے اس سنگین جرم کے لیے جو وہ قرآن کے بارے میں، اپنی کتابوں کے بارے میں روایت ہو رہے تھے۔ لیکن اگر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر میں اور آپ سبق لینا چاہیں تو ہم قرآن کے بارے میں بھی یہی سبق آرام سے لے سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کی اتنا عظیم احسان کیا، لیکن لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کتاب بھی کوئی شے ہے، یہ حکم بھی کوئی شے ہے۔ بالکل وہی معاملہ تو یہود و نصارہ نے کیا اپنی کتابوں کے ساتھ، آج ہم کی کتاب قرآن رکھ کر اپنے ساتھ اس کے ساتھ بالکل یہی کھیل کھلواڑ لگے ہوئے، نہ خود پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ حکم کیا ہے۔ اب وہ تو احکامات کو چھپاتے تھے نا، ادھر ادھر کر دیتے تھے نا، ہم احکامات پڑھتے ہی نہیں، نہ مانتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، نہ ہمیں اس کی قدر ہے نہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی ایسی پچھلی آیت سے ہی کنیکٹ کریں گے تو بات کو خود اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ آیت 92 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اسی کتاب کی طرح پیکٹ کلوز ایک کتاب ہے۔ کس کتاب کی طرح؟ جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ کیا تھی وہ کتاب؟ اس کی ہیڈ لائن کیا تھی؟ ہدن، نور اور ہدن تھی، اور وہ کچھ سکھائے گئے تھے وہ اس سے کہ جسے نہ وہ جانتے تھے نہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو بھی نازل کیا۔ یہ حقیقت ہے جو ہم نے اتاری، جو بڑی بابرکت ہے، برکت والی ہے، جو ہم نے بڑی برکت والی بنا کر اتاری۔ دیکھیں اس کتاب کے بارے میں اللہ کا ٹائٹل، یہ برکتوں والی کتاب ہے، اور کیا کرتی ہے؟ جو کچھ اس سے پہلے آ چکا اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بریکٹ اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، بریکٹ دوست، اور اس لیے کہ تم خبردار کر دو بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو۔ اس کے ذریعے تم لوگوں کو خوشخبری دو، خبردار کرو مکہ اور ارد گرد کے رہنے والوں کو۔ بریکٹ تم مطمئن رہو، بریکٹ دوست، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے، اور وہی لوگ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے جو بات پڑھی یہود کی، وہ ان کے ذہن کی ایک کیفیت کو اللہ نے واضح کیا اور ان کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی کیفیت کا جواب دینے کے لیے یا ان کے باطن کو کلیئر کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک
جواب دے دیا، ایک بات بتا دی، ایک اسٹیٹمنٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے آیات کی شکل میں کہ تورات کے بعد اللہ نے یہ کتاب، نئی کتاب کیوں دی؟ یہ اس اعتراض کا جواب جو وہ کرتے بھی تھے ظاہر و ظاہر اور ان کے دلوں میں بھی موجود تھا۔ وہ یہ پوچھتے تھے نا کہ جب تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی، پچھلی تعلیمات موجود تھی، انبیاء کرام کے معاملات موجود تھے، قرآن کیوں نازل کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اصل میں تورات اور انجیل کے ماننے والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، پیچھے ہم نے پڑھ دیا کہ اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو تھوڑا ظاہر کیا، زیادہ کو انہوں نے چھپا لیا، یہ انہوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ پوری انسانیت ہدایت کے معاملے میں بالکل گمراہی کے نقطہ پہ کھڑی ہوئی، ان کے بڑوں کی وجہ سے، ان کے جو مذہبی لیڈر ہیں، سرگنا ہے، ان کی وجہ سے ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اصل تعلیمات کیا ہے، اصل راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی کمی، اس معاملات کو دور کرنے کے لیے، کمی پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہاذا کتاب، یہ کتاب، یہ وہ بک ہے انزلناہ مبارک۔ اتنا خوبصورت جملہ لگتا ہے نا مجھے یہ کہ ہم نے اس کو بابرکت بنا کر نازل کیا۔ برکت کیسے ہے کہ یہ وہ کتاب، یہ وہ امت، یہ وہ رسول لے کر آئے جس کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو دی، جس کی بشارت اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو دی، جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن ان تمام بشارتوں کا ظہور ہے، عملی نمونہ ہے۔ اللہ نے ان بشارتوں کو مجسم شکل میں سامنے لا کر پیش کر دیا کہ یہ دیکھو خوشخبریوں سے بھری ہوئی بابرکت کتاب۔ لیکن افسوس بار بار ہم کہیں گے وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں کی نفسیات ہزاروں سال سے ایک ہی رہی کہ اللہ کی قدر کسی نے بھی نہیں پہچانی۔ قرآن کے لیے یہاں جو لفظ آیا نا مبارک اور مصدق، بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، ایمان افروز لفظ ہے، دل کے اندر اتارے جانے والا لفظ ہے، دل میں بٹھانے والا لفظ ہے۔ امت محمدیہ کی جو عالمگیر برکت ہے اس کے حوالے سے بائبل کا ایک کوٹ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خداوندہ فرماتا ہے اس لیے تو یعنی ابراہیم نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا، اپنا اکلوتا بیٹا اسماعیل کی گریب نہ رکھے، کی قربانی پیش کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے، تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی، برکتیں پائیں گی تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم نے میری بات مانی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ برکت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آگے ان کی نسل قوم قریش کو منتقل ہوئی اور پھر اس سے وہ برکت پوری دنیا کو ٹرانسفر ہوئی، منتقل ہوئی ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے اس سے اس برکت کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کا وہاں پر دیا اور اسی سے ہی برکت جو ہے وہ آگے پیش ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی بنی اسرائیل جو ہے نا، خاص طور پہ وہ اپنے نسل سے باہر جا کر دعوت نہیں دیتے، یعنی وہ اس بات وہ یعنی کہ دعوت والا دین ہی نہیں ہے ان کا، یہود کا، وہ اپنے اندر دائرے میں رکھتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہاں سے برکت باہر کیسے جائے گی، دنیا میں کیسے جائے گی؟ وہ تو اپنی نسل کا کوئی چیز رکھنے کے قائل ہے۔ پھر جو مصدق ہے، مصدق بھی ظاہری بات ہے وہی پیشن گوئیاں جو کہ بائبل میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی مصدق تصدیق ہے ان پیشن گوئیوں کی جو بائبل کے اندر موجود ہے۔ اس سارے کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس برکت کو دینے کا مقصد کیا ہے؟
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. آپ قرآن کے ذریعے قریش اور پھر اس کے ذریعے مکہ، اس کے ارد گرد اور پھر آگے جو سرکل بناتے جائیں ان کو سرکل کو بڑھاتے جائیں، سب کو خبردار کر دیں، سب کو بتا دیں، سب کو آگاہ کر دیں. کس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیں؟ کہ اللہ نے ایک مبارک اور مصدق کتاب اتار دی ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اس کو پہچان لو. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور رہے وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو اس کو آخرت کو مانتے ہیں، وہی اس پر ایمان لائیں گے. یعنی جو آخرت کو مانتے ہیں وہی کتاب پر ایمان لائیں گے. گویا جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان نہیں ہے، خوف نہیں ہے آخرت کا، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو. وہ ایسی ہی مختلف کشمکشوں میں پڑے رہیں گے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، آخرت کو ماننے والے اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. جن کے اندر یہ دو چیزیں ہیں نا، وہ اس کتاب سے برکت پائیں گے. ظاہری بات ہے کہ یہاں اہل کتاب کے اچھے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. جو اچھے ہیں، جو صالح ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے پاس یہ دو کوالٹیز ہیں نا، وہ قرآن کو بھی مان لیں گے، قرآن نے سمجھ میں آ جائے گا. یہ بات کلیئر ہوگی. چلیے آیت نمبر 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. دیکھیے یہ میوٹ ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ آئی ہو، یا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ ایسا کلام تو میں بھی نازل کر کے دکھاؤں گا جیسا خدا نے نازل کیا ہے. کاش تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشی میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر مطالبہ کر رہے ہوں گے، اپنی جانیں حوالے کر دو. آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے، اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض برتتے تھے. پہلے ہم نے پچھلی آیات میں اہل کتاب کے جو شرارتی ہیں، مفسد ہیں، ان کا ذکر پڑا. اب یہاں پہ مشرکین کی شرارتوں کی طرف اللہ نے توجہ مبذول کرائی. کون سی شرارتیں؟ جو وہ قرآن کے خلاف کر رہے تھے، قرآن کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے. اللہ نے مختصراً ان کی شرارت کی طرف توجہ دے. کیا تھا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ سارے دعوے ہیں. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو کہ اللہ نے نعوذ باللہ جھوٹ گھڑ لیا، جھوٹی تہمت اللہ پہ باندھی، یا اس نے کہا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ کوئی وحی نہیں آتی، یا جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے متعلق دعویٰ کرے کہ ایسا کلام کو میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کی. یہ ان کا کیا تھا؟ جھوٹ. یہ ان کی شرارت تھی. کس کی شرارت تھی؟ مشرکین مکہ کی شرارت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا جواب دینے کی بجائے ان باتوں کی وجہ سے جو ان کا انجام ہونے والا ہے، جو سزا ان پر ٹوٹنے والی ہے، اللہ نے اس سزا کا نقشہ سامنے کھینچ دیا. کیا کہہ دیا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. کاش کہ تم اس وقت دیکھتے کہ جب یہ ظالم موت کی بے ہوشی میں ہوں گے. اصل میں یہ جو ہے نا، یہ ساری جو باتیں یہاں پر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے
ان ساری باتوں کا جو آغاز کیا نا وہ اس بات سے کیا کہ ان کا سب سے بڑا جرم شرک ہے. شرک کرتے ہیں نا یہ لوگ، اللہ پہ جھوٹ گاڑ رہے ہیں. کیا جھوٹ ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں شریف جو ہے نا یہ اللہ نے اپنے شریف چلائے، یہ اللہ کے پارٹنر ہیں، اور یہ پارٹنر کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے مقرر. خود نہیں رہتے تھے اپنے اوپر کہ ہم نے بنائے ہیں، کہتے تھے اللہ نے بنائے. اللہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور جھوٹ کیا ہوگا. اور وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی یہ ایسی ہے کوئی نے گھڑ لیا، ایسا قرآن کو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ پھر کلیئر کیا کہ اگر اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، کاش کہ یہ دیکھتے اس ہولناک منظر کو، یہ دیکھتے جو کہ الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ کیا ہوگا جب یہ ظالم موت کی بے ہوشی میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر مطالبہ کر رہے ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، موت آ رہی ہوگی، ٹائم شروع، کاؤنٹ ڈاؤن شروع، فرشتے پہنچ گئے جان نکالنے کے لیے، ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں کہ بس اب جان کھینچنی ہے. اخرجوا انفسکم، وہ کہیں گے اپنی جانیں حوالے کر دو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج آغاز ہو رہا ہے تمہارے اس جرم کی پاداش میں ذلت کے عذاب کا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں جو تم باتیں کرتے تھے نا ناحق، آج اس کی سزا کا، ذلت کا انجام تمہارے سامنے آ رہا، آغاز ہو گیا. کیا جرم تھا؟ تقولون علی اللہ غیر الحق. پہلا جرم ناحق کیا بات ہے؟ شرک، شرک والی بات ہے. دوسری چیز وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جو تم اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سرکشی اور پھر تکبر کا رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے. ان کا سب سے بڑا سنگین جرم شرک اور تکبر، مہلت مرض تکبر، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ کی. اصل میں قریش کے جو سردار تھے نا، ان کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی، بڑا غصہ آتا تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت عزت ان کے سوا بھی کسی اور قوم قبیلے یا شخص کو مل سکتی ہے. اگر ملے تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو ملے یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو مل جائے، انہیں کیوں ملی؟ اس بات کے اوپر آ کر وہ شدید ترین متکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، کاش دیکھو اس وقت جب فرشتے سے جانے کب کر رہے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج سخت عذاب کا مزہ تم چکو گے، ذلت والے عذاب کا مزہ چکو گے جو تم اللہ پر ناحق کرتے رہے اور اس کی آیات سے تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے. کلیئر ہو گیا؟ بولا کہ اچھی تمہارا لو بالآخر تم ہمارے پاس ویسے ہی اکیلے اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا. یعنی فرشتوں نے نکالا، ذلت والا عذاب، خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی. خوشخبری بھی اس وقت جو جان نکالی جا رہی ہوتی ہے اس وقت یہ مل رہی ہوتی ہے ہر جان بوجھ کر کفر کرنے والے شخص کو. اللہ کہیں گے جو آ گئے نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. اب ہم تمہارے پاس ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ تمہارے آخرت میں بخشے جانے کے معاملے میں وہ ہمارے شریک ہیں. تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جو گمان تم اپنے سفارشوں میں معبودوں کے بارے میں کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے. جو پیچھے پڑا نا ہم نے بلو تو
انجام کی ہولناکیوں کو ہی سامنے رکھ کر 94 اور 93 اور 94 کو اکٹھا ملائیں تو بات سمجھ آ گئی. ادھر جان قبض ہو رہی ہے، ادھر پھر جہنم کے معاملات شروع ہو گئے. قیامت آ گئی، گویا ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے بے سروپا، بے سر و سامان، بے سفارشی ہو گئے جیسے دنیا میں گئے. دنیا میں بچہ کیسے آتا ہے؟ خالی ہاتھ، بغیر کپڑوں کے، کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کہا درجے کی بے بسی. دنیا میں جتنا تم گئے تھے نا، ایسے ہی آج تم بے بسی کی حالت میں میرے سامنے آ گئے. بڑا تم دنیا میں پکڑتے تھے اور تم سمجھتے تھے کہ تم نے جو شریک بنا لیا وہ تمہارے بڑے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے وقت کا بھائی نہ تم کیا ہو گیا؟ تمہارے وہ جو شریک تھے جن کو تم نے اپنا سفارشی مانا ہوا تھا، جن کے بارے میں تم گمان کر کے بیٹھے تھے، سارے اس کے معاملے کے اور تمہارے رشتے کٹ گئے. کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور کنیکشن ہوگا وہ بھی وہاں پہ قیامت میں، وہ بھی ہمیں منظر پتہ چلتا ہے نا کہ سفارشی بھی ہیں، معبود بھی ہیں. یہ انہیں کہہ رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہے، وہ ولی ذمہ ہو گئے. اصل بات یہاں پر ہوئی ہے کہ اصل کنیکشن جو تعلق کا، ہمدردی کا، حمایت کا ہونا چاہیے نا، وہاں ایسا کوئی کنیکشن تمہیں سفارشوں کی وجہ سے نہیں ملے گا. جو گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے چلے گئے، ختم ہو گئے. آیت نمبر 95. ان اللہ خالق الحب والنوى، دانا اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہی ہے. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا آنے والا ہے. یہ ہے اللہ. تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ جب اللہ یہ ہے تو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ توحید کے ہی دلائل آپ نے تو سورہ انعام میں توحید آخرت رسالت دلائل پر ایک کے بعد ایک دلائل آ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ پوائنٹ آف ویو کو، دیکھنے کے انداز کو درست کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی. پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ سلسلہ ابراہیمی سے اس دین کی ابتدا ہوئی. ابراہیم علیہ السلام یہ دین لے کر، قریش انہیں کی اولاد ہے. قریش کو سوچنا چاہیے، قریش کو سمجھنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ایک دلیل دی. بظاہر یہ دلیل توحید کی ہے، لیکن اصل میں یہ دلیل آخرت کو سامنے رکھ کر دی گئی ہے. یعنی توحید کی دلیل میں مثال آخرت کے حوالے سے بنایا گیا، زندگی اور موت کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی ہے، قریش کو جھنجھوڑا کی جا رہا ہے. بہت کچھ ہے ایک آیت کے اندر. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں قدم قدم پر مردہ سے زندہ برآمد ہو رہا ہے اور زندہ پھر مر رہا ہے، مر کھپ رہا ہے، گل کر رہا ہے. مثلا اب آپ دیکھیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آج کی طرف سے دیکھتے ہیں. ان اللہ خالق الحب والنوى، وہی اللہ ہے دانا اور گٹلی کو پھاڑنے والا. چھوٹا سا دانا، چھوٹا سا بیج، گٹھلی دیکھ لیں آپ مختلف چیزوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ بالکل بے جان ہوتی ہے، جان تو نظر نہیں آتی. کیسے ہم اس کو زمین کی تہوں میں ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پانی آتا ہے آسمان سے برستا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح زمین کو پھاڑ کر وہ دانا اور وہ گٹلی، وہ اس سے پھر کومل نکلتی ہے، پھر اس سے پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھل پھول فصلیں آتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ایک بیج کے اندر، ایک گٹلی کے اندر یہ پروگرامنگ کس نے رکھی ہوئی ہے؟ کوئی انسان کو چاہتے وہ بھی نہیں کر سکتا.
اللہ کرنے والا ہے سب کچھ. ان چیزوں کے اندر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی کام دیکھتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھتے نا. تو سوچو کہ جو اللہ دانے اور گٹھلی کے اوپر یہ سارا کام کر رہا ہے وہ پوری کائنات کا تنے تنہا اکیلا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ذرا بھی کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے. یخرج الحی من المیت، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالنا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اس کا کائنات اتنا اٹل ہے کہ کسی چیز کو، کسی کائنات کی چیز کو یا خاص طور پر انسانوں کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے نا، زندگی ہر بندے کو، ہر انسان کو بہت محدود ہوتی ہے، لیکن اس کا قانون اتنا اٹل ہے کہ جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے نا ملک کا، تو پھر کوئی اپنی یہ محبوب ترین چیز بھی اللہ کے حوالے کرنے سے بالکل نہیں روک سکتا. یہ چیز اس کو، یہ جان اس کو حوالے کرنی ہی ہوتی ہے. تو گویا زندگی اور موت کا یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. مثلاً آپ دیکھیں گے کہ مردہ سے زندہ کو کیسے نکالتا ہے. آم کو دیکھیں، گٹھلی ہوتی ہے، اس کی بے جان ہوتی ہے. دانا کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے. اس سے ہرا بھرا درخت، ہرا بھرا کھیت، ہری بھری پتے، سرسبز و شاداب کتاب جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوئی ہے. وہ کیا ہوا؟ مردہ سے زندگی کا وجود آتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرسبز و شادابی آہستہ 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 وہ رونق ختم ہوتی ہے، خزاں آتی ہے، پتے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں، سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی درخت جنہوں نے وہ سبز چادر اوڑھی ہوتی ہے، پھل پھول خوبصورتی سے نظر وہ ختم ہو جاتے ہیں. گویا پھر موت آ جاتی ہے. گویا مردہ سے زندہ اور زندہ سے ہی پھر مردہ کی مثال ہر روز شب و روز ہم اپنی آنکھوں سے کائنات کے اندر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہی مشاہدہ انسانوں کی زندگی میں بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے روز یہ ریہرسل کر کے دکھا رہے ہیں، تو کیا انسانوں کے معاملے میں اللہ کا یہ قانون قاعدہ بے معنی ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا؟ اسی اللہ نے جس نے جب انسان نہیں تھا انسان کو پیدا کیا، اب انسان موجود ہے، اس کے بعد وہ مرے گا، مردہ بنے گا، مردہ ہونے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے اٹھا کیا جائے گا. دیکھیے نہیں بات. پھر کیا کہا؟ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے؟ انہیں خدا کی شانیں دیکھو، شانیں کیا ہے اس کی، اور تم اس کی شانوں کو ایک سائڈ سے رکھ کر اس کے شریک بنانے چل پڑے ہوئے. کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے. یہ سمجھنے کے باوجود دوسروں کے آگے جھکتے، دوسروں کے نام پہ صدقے خیرات کرتے ہو، دوسروں کے نام پر مرادیں مانتے ہو، منتیں مانتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، ان کی طرف دوڑتے ہو، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کی طرف نہیں جھکتے. وہ ٹائم جو دوسروں کو دیتے ہو، وہ انرجی جو دوسروں کو دیتے ہو، جو عزت، جو عقیدت دوسروں کو دینی تھی، وہ اصل میں اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق مار کر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ یہ ٹریپ ہو چکے ہو. اگلی آیت پھر اسی کا کنیکشن آیت 96 خالق الاسباح، وہی صبح کو نکالنے والا ہے، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا، اسی نے سورج اور چاند کا حساب مقرر کیا. یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے پھیلائے ہوئے اندازے ہیں. خالق الاسباح، جس کی شانیں کیسی ہیں کہ زمین میں دانا بھوتے ہو تو خدا پھل پھول، تناور درخت، فروٹ، سبزیاں، ہر چیز نکل کے آ جاتی ہے. یہ اس کی شانیں ہیں. اس کی شانیں جو تم زمین میں دیکھ رہے ہو، اس کی شانیں تم آسمان میں دیکھو کیسے نظر آتی ہیں. خالق الاسباح، صبح کو نکالنا، رات کے پردے کو چاک کرتا ہے، اندھیرے کو چاک کرتا ہے، جیسے زمین کی تاریکیوں کو چاک کر کے
دانے کے پیٹ سے پودا نکالا تھا، ایسے ہی رات کی شب کو تاریخ شب کو چاک کر کے اس کے بدن سے وہ سنو کو برآمد کرتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اور کیا ہے؟ وہ جو عادت سکنا، وہی ہے جس نے رات کو سکون کی چیز بنایا. گویا رات انسان کے لیے راحت اور سکون کا بستر بچھا دیا، اور دن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے سرگرمیوں اور معاش کا ٹائم ہوتا ہے، اسے حصہ لینا ہے. سورج اور چاند کا حساب مقرر ہے. یہ کیا حساب ہے؟ وہ جو گھوم رہا ہے نا پورا سولر سسٹم میں، زمین کے چکر لگا رہا ہے، اس کا پورا ایک شیڈول ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، سورج کا بھی اور چاند کا بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے نا جو ٹائم ٹیبل بناتا ہے، جو سورج بناتا ہے، یہ سورج بنایا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ اسی سے ہی موسم جو ہے وہ آتے ہیں جاتے ہیں. موسم میں بہت فرق پڑ رہا ہوتا ہے، زمین کے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر بہت فرق پڑ رہا ہوتا ہے. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. یعنی اب آپ دیکھ لیجیے کہ یہ کیا ہے، ساری کی ساری چیزیں یہ تقدیر ہے. اس کی تقدیر یہاں بمانی پلاننگ ہے، پلاننگ ہے کس کی؟ عزیز اور عزیز اس کی صفت ہے، قدرت کی صفت، سب پر بالادر ہے. علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں کہ جو اس کی قدرت اور اس کے علم کے کھاتے سے غائب ہے. ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور جب اس کے پاس علم بھی ہے، جب اس کے پاس قدرت بھی ہے، تو تقدیر ہو پلاننگ بھی اسی کی ہے. ہر چیز کی پرفیکٹ پلاننگ کرنے والا بھی وہی ہے. یہاں سے جو بات ایک ہمارے لیے سمجھنے کی وہ یہ دیکھیے کہ سورج اور چاند اللہ ہی نے بنائے. گویا قمری اور شمسی کیلنڈر اسی بنایا، اسی اللہ کا بنایا. ایسا نہیں ہے کہ قمری ہمارا ہے اور شمسی ہمارا نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت بحث چلتی ہے نا اس بات کے اوپر. اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام بنایا، نہ گناہ بنایا. جس اللہ نے چاند بنایا اسی اللہ نے سورج بنایا. کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ چاند اللہ کا زیادہ پیارا ہے اور سورج مسلمانوں کا پیارا نہیں ہے. یہ ساری تقسیمیں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلمانوں کو ظاہر جو عبادات ہیں وہ قمری حساب سے سکھائیں، قمری سال کے حساب سے. لیکن آپ نماز دیکھیں گے ہم شمسی کو نہیں کرتے ہے نا. شمسی کو بھی ہم نے بیچ میں کیا نا. سورج کا ڈھلنا، ٹائمنگ، کب کی کیا ہے، شمس کو بھی. روزہ رکھنا، روزہ افطار کرنا، یہ کیا ہے، سورج کو دیکھ کر ہم کر رہے تھے. تو ہماری عبادات میں دونوں چیزیں ہیں، قمری بھی ہے اور شمسی بھی ہے. ہم نے اس کو اتنا خوب بنا دیا اور ذرا کوئی شمسی کے حوالے سے وش کر دے اور کچھ کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نان مسلم کے طریقے پا رہے ہیں اور نان مسلم کا معاملہ ہے. ہمیں تو نہیں بتایا 597 وہی ہے جس نے تمہارے لیے، آپ دیکھیں آیات کو دیکھتے جائیں، سب کو لکھتے جائے. کائنات کی مختلف چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو پکڑا، بظاہر چھوٹے ہی ہیں لیکن جتنا ڈیپتھ میں جائیں اتنی ایک سے ایک بڑی نشانی، ایک سے ایک بڑا موجودہ ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرو. ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیے. اب سورج اور چاند کے بعد ستاروں کی طرف توجہ کی کہ دیکھ لو خالق نے انہیں بھی تمہارے لیے بنایا، تمہاری خدمت کے لیے بنایا. کب کرتے ہیں تمہاری خدمت؟ جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو، خشکی میں، سری میں، صحرا میں، سمندر میں، بیابانوں میں، یہ روشنیوں کے مینار ہوتے ہیں.
تمہارے قافلوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، رہنمائی کا کام دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ چاند اور سورج سے ہمیں مہینے اور سالوں کا پتہ چلتا ہے، تو ستاروں سے انسان رات کے وقت راستہ دیکھتے ہیں، ڈائریکشن دیکھتے ہیں۔ اس وقت تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا ڈائریکشن کو جاننے اور ماپنے کا، ایسا کوئی آلہ نہیں تھا، ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ستاروں کے کچھ مقاصد پتہ چلتے ہیں، آگے جائیں گے نا تو ہم پڑھیں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقصد یہ بتا دیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکشن بتاتے ہیں، فی ظلمات البر والبحر۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے آسمانوں کی زینت ہے، خوبصورتی آسمانوں کی۔ پھر ہم پڑھیں گے شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ، ستاروں سے جو کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال بہت زبردست ہے یہ مثالیں، اور ستارے بھی ہمیں نفس ہو چکے ہیں، ورنہ ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگرز حاصل کرنے لگے تو ستارے کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ چرچ میں ہاں آیا ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی۔ نشانیاں مانگتے ہو نا، بار بار نشانیاں مانگتے ہو بھی، اور کون سی نشانی چاہیے؟ اتنی تفصیل سے تو تمہیں ہم نے نشانیاں دے دی، کیا یہ کم نشانیاں؟ دو نشانیاں، دو راستہ سیکھو آئندہ کیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے، اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیے۔ پچھلی آیات میں واحد سے نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، نشانی معجزہ کرنے والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی ذات کے اندر سے، اس کی فطرت کے اندر سے نشانی نکال کر دکھائی، ارد گرد جو سامان معیشت ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ وہی اللہ ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس سے نسل انسانی کا آغاز کیا۔ جہاں پر من نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نفس واحدہ، تمام آسمانی مذاہب میں ان کو نسل انسانی کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب مشترک پوائنٹ آف ویو ہے، اسٹیٹمنٹ ہے تمام مذاہب۔ پہلے عربی اس کو مانتے ہیں، سمجھتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ حالانکہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں اربوں کے حساب سے رہے ہیں آتے رہیں گے، رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، لہجے الگ ہیں، زبان الگ ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر میں ان کی جو فطرت ہے وہ اس بات کی چیز کے گواہی دیتی ہے کہ سب عادت ہو رہا ہے۔ ظاہر تو چھوٹے موٹے ڈفرینس بھی ہیں، اس کے باوجود ان کی جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز کو گواہی دیتی ہے کہ اولاد کس کی ہے؟ ایک باپ کی اولاد ہے۔ اس آیت میں جو لفظ آئے نا وہو اللہ، وہی اللہ انشا پیدا کرنا بھی ہے، صرف پیدا کرنا نہیں ہے، نشو و نما دینا، فرمان چڑھانا، فروغ دینا، ایسے کہ جیسے اللہ کی حکمت نمایاں ہو کر سامنے آ جائے۔ تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں وہ اسٹیپ بائی دے کر آگے بڑھا، تمہیں مکمل انسان کی شکل میں سامنے آئے، اور مستقل زمین میں تمہارے لیے ایک جائے قرار ہے، رہنے بسنے کی جگہ۔ وہ دن جتنے تم نے دنیا میں لازمند گزارے، رزق کتنا ہوگا، کہاں رہو گے، کتنا فائدہ اٹھاؤ گے، یہ مستقر اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں جہاں پیدا ہوئی، جس علاقے میں پیدا ہوئی، جن لوگوں میں پیدا ہوئی، یہ مستقر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، ہم نے دیا مستقر۔ میرا کوئی کمال نہیں،
میرے والدین کا کوئی کمال نہیں ہے. مستودع اس کے پورے خاک کیے جانے کی جگہ بھی اللہ ہے. مستودع مدفن کہتے ہیں جس جگہ دفن ہوتا ہے انسان. جیسے انسان کوئی چیز کہیں امانت کے طور پر رکھتا ہے نا، ایسے ہی مردے بھی زمین میں یا بننے کے بعد جس جگہ پہ رکھے جاتے ہیں وہ مستودع ہوتے ہیں. امانت ہے وہ زمین کے پاس. امانت کیوں ہے بھائی؟ جب ہاں ہے وہ رکھ دی نا، وہ امانت رکھی. قیامت کے دن سب کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا، واپس دینے کا، وصول کرنے کا. یہ اللہ نے خود رکھی ہے. اللہ نے مارک کیا ہوا ہے، فلاں کی قبر فلاں جگہ بنی ہے، فلاں کی قبر فلاں جگہ بنی ہے. اللہ نے مارکیٹ کی ہے. یہ سب مارکیٹ کیوں کی ہے اللہ نے؟ اس لیے کہ اللہ کی اپنی امانتیں ہیں، جب چاہے گا وہ اپنی امانت واپس دے دے. یہ اس کا اقتدار ہے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا علم ہے. قومی ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو سمجھنا چاہیں، جو سمجھنا چاہیں. پہلے ہم پڑھتے ہیں جو جاننا چاہیں، اب یہاں پہ آ گیا جو سمجھنا چاہیں. ظاہری بات ہے جب انسان چاہتا ہے کہ وہ جانے تو پھر وہ اس سے اگلے اسٹیج پر جاتا ہے کہ سمجھے بھی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آتا ہے کہ وہ دیکھے، اس کو محسوس کرے. مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا پیدا کیا ہے. ایک آدم کی اولاد سے بنے ہوئے سارے انسان کے اندر موو کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، آدم کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، کسی اور کی پیدا کرتا ہے، کوئی اور خدا ہے، کوئی اور خالق ہے ان تمام چیزوں کا. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو مخاطب ہے نا وہ بہت ضدی ہے. وہ مان کر نہیں دے رہے، وہ بار بار کیا کر رہے ہیں؟ نشانی دکھاؤ، معجزہ لاؤ، نشانی دکھاؤ، معجزہ لاؤ. ایک ہی رٹ لگائی. کس قدر بیوقوفی ہے. اس سے بڑھ کر اور نشانیاں کیا ہوں گی جو تمہارے ارد گرد ہونے کو دیں گی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رکھے ہیں اتنی بڑی بڑی نشانیوں سے جن کے کان پہ اثر نہیں پڑ رہا، جھوم نہیں رہی گئی، ان کو پھر اب مزید چھوٹے موٹے معجزات کیا ہیں، بڑے بڑے معجزات کو ہم نے نکال کے پیش کر دی. آج 99 وہی ہے جس نے آسمان سے پانی بسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر چیز کے شروع نکالے، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخیں اگائی جسے ہم نے طے بطے کھانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شکوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے، وہ بھی اسی سے ہم نے پیدا کیے کرتے. دوست انگوروں کے باغ، زیتون اور انار کے باغ اگائے، ہم نے اسی سے پیدا کیے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. ان سب میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پکتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو. بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان آنا چاہتے ہیں. اب مزید اللہ کی نعمت کے دلائل مستقل آپ دیکھیں. آج کا لیکچر دلائل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کبھی زمین، کبھی آسمان، کبھی انسان کے ذات. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی رحمت کے، اپنی ربوبیت کے دلائل دیے، آخرت کے دلائل دیے کہ جو انسان کو جگہ جگہ قدم قدم پر نظر آتے ہیں. وہ اللہ کون ہے؟ وہ خوبصورت انسان جس نے آسمان کے پانی سے تمہارے لیے بہت کچھ پیدا کیا. آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی کے ذریعے اس سے ہر چیز کے شروع ہے. پانی ہی سے زندگی پہ رونق ہے، روانی ہے، چہل قدمی ہے، زندگی ہے. گویا آسمان پر ہماری حکومت، زمین پر بھی ہماری حکومت. اگر آسمان پر حکومت ہوتی اور زمین پر نہ ہوتی تو دونوں میں اتنی کوآرڈینیشن نظر نہ آتی. آسمان سے پانی برستا، زمین والا ادھر کر دیتا تو پھر زمین اپنے خزانے کیسے ابھرتی؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کیا. اور صرف یہی نہیں ہے، تو اخرجنا بھی نباتا کل شیء، ہر طرح کی چیز کو شروع سے ہم نے نکالے. واخرجنا منہ
فضیلت نکر جو بھی حق و متراکب ہے، ہم نے اس سے سب شاخیں اگائی جن سے ہم تہ بتہ گانے پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ سوچے نا تھوڑا سا ان خوشوں کو دیکھیں، بندوق کے خوشے کو دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے اوپر گانے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے کہا منت نخلی من طلعها، اور کھجور کے شاخوں سے لٹکتے ہوئے گچھوں کو، انگوروں کے باغ، زیتون اور اناروں کے باغ کو دیکھیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ غلوں کا ذکر پہلے سینکڑوں ایک دانہ ہوتے ہیں، سینکڑوں دانے اللہ اس کے بدلے واپس عطا کرتے ہیں۔ خود تو نہیں ہوتا نا، اللہ عطا کرتے ہیں۔ پھل ہے اور پھل میں سب سے پہلے کھجور کا درخت اللہ نے ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عربوں کا بہترین، محبوب ترین، قیمتی ترین میوہ پھل کھجور ہے۔ اور اس کے جو آپ دیکھیں، اب تو ہم دہلیوں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اکثر وہ کھجوریں کس طرح پوشوں کی شکل میں، گچھوں کی شکل میں، ایسے ایک گچھے کے اوپر آپ سوچیں کہ شاید 200 400 کھجوریں چھوٹے گچھے کے اوپر لگی ہوتی ہیں، کس طرح ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی کتنی خوبصورتی اس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہی توجہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر دیکھو، نظر کرو، اس کی کاریگری کو دیکھو، اس کی حکمت کو دیکھو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ ایک دانہ، ایک بیج بویا ہوگا کھجور کے درخت میں، درخت کا تو اتنا بڑا درخت ہونا، پھر وہ آگے کتنی ہی ہزاروں قسم کا وہ کھجوروں کا وہ جو ورائٹی ہے وہ دینے کا ذریعہ بنتا ہے ایک درخت ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کھجوروں کے اندر خود بتاتا ہے کتنی ورائٹی، کتنی قسمیں ہیں، کتنے ذائقے ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنے سائزز ہیں کھجوروں کے اندر، اور کتنی غذائیت ہے کھجوروں کے اندر۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا ہے۔ اور انسان کی بےوقوفی دیکھیں کہ وہ ان کو چھوڑ کر دیوتاؤں کے پیچھے پڑا ہے، دیویوں کے پیچھے پڑا ہے، بزرگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگوروں کے باغ، وَالزَّيْتُونِ، اور زیتون، والرمان، اور انار کے باغ اس نے اگا دیے۔ یعنی صرف کھجور نہیں ہے، اور بھی معلوم پھل آ گئے، پھلوں کی گناگونی کی طرف، جن کے پھل کیا ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ ملتے جلتے کھجوروں کو دیکھیں ایک جیسے ہیں، زیتون بھی کچھ کھجور سے ریزمبلنس رکھتی ہے، لیکن ذائقہ ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہم نے سب کچھ کیا، اور ضروری اسمرا ولی، ان میں سے ہر ایک کو پھل کو دیکھو، ہر ایک کے پھل کو دیکھو، جب وہ پکتا ہے اس کے پکنے کو دیکھو۔ آیات لقوم یؤمنون، بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ ایک ایک چیز کے اندر نشانی اللہ نے رکھی ہے، ایک ایک چیز کے اندر موجودہ ہے، ایک ایک مرحلے کو دیکھو، اس کے اندر حسن اور جمال کو دیکھو، اس کی کیلکولیشن کرتے جاؤ نا ایک ایک چیز کو، تو انسان کی کیلکولیشن کی حد ختم ہو جائے، ان چیزوں کی حد ختم ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی بقا کے لیے اتنا حسن رکھا ہے، اتنی ورائٹی رکھی ہے، اتنا ٹیسٹ رکھا ہے، اتنی ڈیزائننگ رکھی ہے کہ انسان اشش کا رکھا ہے۔ ورنہ جسے آپ کو شروع سے کہتی چلی آئی نا کہ جیسے گائے بھینس بکری 2-4 چیزوں پہ گزارا کر لیتے ہیں، تو انسان بھی وہی کھا لیتا، بس کافی تھا۔ اب آپ سوچو کھانے پینے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ایک ایک چیز کو دیکھیں، کیا اللہ کی شانیں، کیا اللہ کی قدرتیں، کیا اللہ کی رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پتی ایک ایک پھول کے ذریعے اپنا آپ ہمیں نمایاں کر کے دکھا دیا، لیکن انسان کی بدبختی دیکھیے کہ وہ ان چیزوں کو توجہ سے دیکھتا ہی نہیں، لیتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم اس دن پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے موہنجودڑو اور ہڑپا کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی، یاد ہے نا آپ کو؟ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تھلی مچھی ہوتی ہے، کوئی ایک چیز برآمد ہوتی ہے، وہ 4000 سال پرانی دہلی کا فلاں ٹکڑا سامنے آ گیا، کیا زبردست ہسٹری تھی، کیا زبردست وہ
آرٹ تھا اور کیا چیزیں تھی وہاں پر. تو گویا آپ سوچیں کتنی ہم چیزوں کو لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں. ایک پرانی چیز کو اٹھا کر آڑی ترچھی محنتیں بنی ہوتی ہیں, سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا, اس کے اوپر بیٹھ کر ہم بحثیں ہو رہے ہیں, مقالے لکھتے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ادھر آپ دیکھیں بجوگی انسان کی کہ کائنات کا ایک ایک پتا, ایک ایک پھول ہمیں بنانے والے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرو, رب کو جانو, رب کے بارے میں سمجھ حاصل کرو. لیکن ہم ہے کہ مان کر لیں گے. ایسے ہی ہے نا معاملہ. تو اللہ نے کیا کہا, ان آیات لقوم یؤمنون, نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں, مان لیتے ہیں. جو مانتے ہیں نا ان کے لیے نشانی, جو نہیں مانتے ان کے لیے پھر کوئی چیز نشانی نہیں کرتی. بس یہاں پہ روک لیتے ہیں.